وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الذين تتوفاهم الملائكة وہ لوگ کہ ان کو فوت کرتے ہیں فرشتے اس حالت میں کہ ظالمی انفسہم وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں؟ اللہ کا انکار کرنے والے، اللہ کی اطاعت نہ کرنے والے، اللہ سے ناراض رہنے والے، اللہ کو ناراض کرنے والے۔ یہ لوگ جب فوت ہوتے ہیں اور موت کے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اور وہ اس حال میں آتے ہیں کہ یہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ اپنی جانوں پہ کیسے ظلم کرتے ہیں؟ غلط کام کر کے۔ تو فرشتوں کو دیکھتے ہی پھر ان کا عالم کیا ہوتا ہے؟ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ وہ ڈال دیتے ہیں سپر ڈال دیتے ہیں۔ سمجھتے ذرا مشکل لفظ ہے سپر، ہاں، اپنے آپ کو سپرد کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو حوالے کر دیتے ہیں۔ السلم کا معنی صلح بھی ہوتا ہے، فرما برداری، تسلیم کرنا، سپرد کرنا۔ یعنی اس وقت وہ فرشتوں سے صلح کی درخواست کریں گے۔ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ وہ کہیں گے آپ ناراض نہ ہوں ہم سے، کیونکہ وہ بہت غضبناک حالت میں آئیں گے ان کے پاس، تو وہ ان کو منانے کی کوشش کریں گے۔ یا پھر کیا معنی ہے کہ اپنا آپ ان کے حوالے کر دیں گے، کیونکہ آج تو بھاگنے کی جگہ ہی کوئی نہیں۔ اور کیا کریں گے اس وقت وہ؟ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ ہم تو کوئی غلط کام نہیں کر رہے تھے، ہم میں تو کوئی غلطی نہیں تھی، ہم تو سب اچھا ہی کر رہے تھے۔ کیونکہ متکبر شخص کبھی بھی اپنی غلطی مانتا نہیں۔ جس سورۃ المجادلہ میں آتا ہے نا، یوم یبعثہم اللہ، جس دن اللہ ان کو اٹھائے گا جمیعاً سب کے سب کو، فیحلفون لہ تو اس کے آگے بھی قسمیں کھانے لگیں گے، کما یحلفون لکم جیسے تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ اور وہ سمجھیں گے کہ وہ کسی چیز پر ہیں، أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ خبردار بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ سورۃ الانعام میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ کہیں گے وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم مشرک نہ تھے۔ وہاں جا کر وہ اپنے شرک کا انکار کریں گے۔ تو دوسرے لفظوں میں ان کا یہ سارا گھمنڈ، ان کا تکبر، ان کا غرور اور ان کا یہ رویہ صرف موت تک ہے۔ ان کا ایسا رویہ موت تک کے لیے ہے۔ جب موت کے فرشتوں سے سابقہ پیش آئے گا تو کیا ہوگا؟ اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیں گے اور اپنے آپ کو بڑا معصوم ثابت کریں گے اور کہیں گے ہم تو کوئی غلطی کر ہی نہیں رہے تھے، اور قسمیں کھانے لگیں گے۔ بلا کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ اللہ کا دھوکہ دیتے ہو، اس کو نہیں پتا کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا پس داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہنے والے، فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ پس کتنا برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ مستکبرین اور متکبرین کا لفظ کتنی دفعہ آ رہا ہے، کیونکہ حق کا انکار متکبر ہی کرتے ہیں، اور اہل مکہ اپنے تکبر میں مبتلا ہو کر یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ یہ جو کہا جا رہا ہے نا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، تو یہ ابتدائے عذاب کی طرف اشارہ ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ان کی موت کے فوراً بعد ان کی روحیں جہنم میں چلی جاتی ہیں اور ان کے جسم قبر میں رہتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے جسم اور روح میں
بعد کے باوجود یعنی دور ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے ان میں ایک تعلق پیدا کر کے ان کو عذاب دیتا ہے. جیسے سورج بہت دور ہے اور ہم کہیں اور ہیں، لیکن دونوں میں جب ریز ہوتی ہیں آپ کے جسم سے آ کے ٹکراتی ہے نا، اگر سورج 14 کروڑ میل دور ہونے کے باوجود اپنی ریز ہم پہ ڈال سکتا ہے، ہم کو جلا سکتا ہے، سن برن ہو سکتا ہے، تو اسی طرح روحوں کے ہزاروں میل دور جہنم میں ہونے کے باوجود جسم جہاں بھی زمین پر دفن ہو اس کے ساتھ اس کا ایک لنک ہو سکتا ہے. اور آج کے دور میں تو یہ بات سمجھنا کچھ مشکل بھی نہیں. موبائل فون سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کہیں سے بات کسی بھی جگہ کیچ کر لیتے ہیں کسی بھی لائن کے بغیر. تو بالکل اسی طرح امام ابن کثیر کیا فرماتے ہیں کہ ان کی روحیں کہاں ہوں گی؟ جہنم میں. کہاں سے پتہ چل رہا ہے؟ کہ فرشتے آتے ہیں، ان کی روح قبض کرتے ہیں اور ان سے کیا کہتے ہیں؟ فادخلوا ابواب جہنم، انہیں جہنم میں پھینکتے ہیں، سجین جس کا نام ہے، خالدین فیہا، اب ہمیشہ تم کو یہی رہنا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ صبح شام ان پہ آگ پیش کی جاتی ہے، پھر جب قیامت برپا ہوگی تو ان کی روحیں ان کے جسموں میں لوٹ آئیں گی اور ہمیشہ کے لیے یہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے. جہنم کے بھی کئی درجے ہیں نا، اور یہ ابتدائی عذاب کی طرف اشارہ ہے. فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. اس سے ملتی جلتی آیت سورۃ الانفال میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں. وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ. انفال 50 سے 52 آیت ہے یہ. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کافروں کو فرشتے آ کے فوت کرتے ہیں تو ان کے چہروں اور پیٹھوں پہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں چکھو جلنے کا عذاب. وہاں بھی جلنے کا عذاب ہے اور یہاں بھی ابواب جہنم ہے. تو گویا عذاب قبر جس کو کہا جاتا ہے اس سے مراد ضروری طور پر یہ نہیں کہ قبر کے اندر کوئی آگ جلتی ہوئی نظر آئے تو تب وہ جلنے کا عذاب ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جہنم میں ہی عذاب ہو رہا ہو یا جہنم کے کسی ابتدائی درجے میں، اور وہاں سے ان کی روح کا تعلق جسم کے ساتھ ہو اور جسم بھی اس کو محسوس کر رہا ہو، کیونکہ صحیح عقیدے کے مطابق عذاب قبر جسم اور روح دونوں کے لیے ہوتا ہے. اور قوم فرعون کی بات جہاں تک ہے تو آپ جانتے ہیں سورۃ المؤمن میں 45-46 آیت میں آتا ہے فَوَقَاهُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. تو بچا لیا اس کو اللہ نے ان بری چالوں سے جو انہوں نے چلی، اور آل فرعون کو برے عذاب نے آ گھیرا، آگ جس پر وہ صبح شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کر دو. تو ان آیات کو اگر ملا کر دیکھا جائے تو یوں پتہ چلتا ہے کہ موت کے وقت جو فرشتے آتے ہیں وہ بھی مختلف ہوتے ہیں نیک اور بد لوگوں کے لیے. پھر جب روح نکال لیتے ہیں، جسم سے الگ کر لیتے ہیں، تو فوری طور پر اس روح کو سزا کی کیفیت سے دوچار ہونا پڑتا ہے. ایک جگہ ابواب جہنم کہا گیا، دوسری جگہ عذاب الحریق کہا گیا، تیسری جگہ آل فرعون کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ صبح شام آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں. تو یوں پتہ چلتا ہے کہ ابھی یہ عذاب خواہ وہ جلنے کا ہے یا گرمی کا ہے یا جو بھی، وہ ہلکا عذاب ہے، کیونکہ ان دونوں آیات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن ان سے کیا کہا جائے گا؟ اب شدید ترین عذاب میں داخل ہو جاؤ. یہ جو ہے فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، کتنا برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا. تکبر کے اظہار کی دو بڑی صورتیں ہوتی ہیں، یعنی دو طرح تکبر کا اظہار ہوتا ہے. ایک تکبر وہ ہوتا ہے جو عام بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی ایک مقابلے بازی کی کیفیت، اور ہر کوئی بڑا بننا چاہتا ہے. طاقت، دولت، حسن، ان بنیادوں پر جب ایک شخص اپنے آپ کو دوسرے سے زیادہ پاتا ہے ان نعمتوں میں تو عموماً تکبر کا شکار ہو جاتا ہے. جس کو وہ نعمت نہیں ملی ہوتی اس کو وہ انسان نہیں سمجھتا. جیسے آپ معاشرے میں ناہمواری دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس مال ہے
وہ جن کے پاس نہیں ان کو اپنے سے چھوٹا سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ کی نظر میں تو معلوم نہیں کون بڑا ہے۔ لیکن ایک عام رواج ہے کہ مال کی بنا پر بہت تکبر پایا جاتا ہے، اسی طرح علم کی بنا پر، اور بہت سے اسباب ہوتے ہیں جو باہم لوگوں کے بیچ میں ایک تنافس پیدا کرتے ہیں۔ لیکن تکبر کی ایک اور صورت ہے، ایک اور شکل ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف بلانے والے کے مقابلے پر تکبر کرنا، دنیاوی نہیں دینی معاملے میں تکبر کا ثبوت دینا۔ ایک تکبر عام لوگوں کے ساتھ، اور ایک تکبر اللہ کی طرف بلانے والے کے مقابلے پر، کہ جو شخص اللہ کے دین کی طرف بلائے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے۔ ایسا تکبر کون کرتا ہے؟ عام طور پر وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں دین کی طرف بلانے والے کے کام سے اپنی کسی بڑائی کے ختم ہونے کا اندیشہ یا خوف ہو۔ دین کی طرف بلانے والے یا اللہ کے داعی کے ساتھ عام لوگ تکبر نہیں کرتے، خواص کیا کرتے ہیں۔ کون سے خواص؟ جنہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ اس شخص کے کام سے، اس کی کوششوں سے ہماری بڑائی جاتی رہے گی، ہماری گدی کے چھننے کا اندیشہ ہے۔ جب وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بڑائی پر زد پڑے گی، ایسے بڑوں کو عموماً کوئی نہیں سمجھا سکتا، ان کے سمجھانے کے لیے پھر فرشتے ہی آیا کرتے ہیں۔ جب وہ آتے ہیں اور پکڑتے ہیں تو پھر یہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ تو اشارہ ہے کس کی طرف؟ قریش مکہ کی طرف، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے کیا خطرہ تھا؟ اپنی بڑائی کے جانے کا، اپنی سرداری کے چھننے کا۔ اسی لیے انہوں نے مخالفت زیادہ کی تھی۔ عوام نہیں تھے ایسے مخالف، انہیں اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ کون کیا کر رہا ہے، وہ اس کی بھی سنتے ہیں، اس کی بھی سنتے ہیں، جس کی بات دل کو لگتی ہے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، وہ زیادہ حجت بازی بھی نہیں کرتے۔ تو آپ لوگ بھی اپنے طور پر، کیونکہ بعض اوقات دل میں تکبر ایسی جگہوں سے حملہ کرتا ہے کہ انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ وہ اس بیماری کا شکار ہو چکا ہے، کیونکہ دل کی کیفیات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ دل میں بہت سی چیزیں چھپ کے اپنی جگہ بنا لیتی ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ وہاں پہنچ چکی ہیں۔ ظاہر میں تو یہ ہوتا ہے نا، مثلا اگر میرے میز پر کوئی ایک ایکسٹرا چیز پڑی ہو تو میں فوراً پہچان لوں گی کہ آج یہ چیز زائد ہے، یہاں نہیں ہونی چاہیے، یہ اس کی جگہ نہیں۔ لیکن اگر میرے دل میں آج کوئی زائد بات ہے تو شاید مجھے خیال بھی نہ ہو کہ میں ایک خراب بات کا شکار ہو گئی ہوں۔ آپ نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ بعض اوقات آپ لوگ بے وجہ میں اریٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں نا، اور آپ کو نہیں پتہ چلتا آپ کیوں ہو رہے ہیں، پھر ٹھہر کے خیال آتا ہے اچھا وہ فلاں بات تھی جو مجھے پریشان کر رہی، اور وہ بھی اس وقت جب آپ اپنے بارے میں خود اپنا حساب لینے والے ہوں کہ میں نے آج زبان سے یہ ناروا بات کیوں نکالی، میں نے فلاں کو تکلیف کیوں دی۔ تو جو لوگ خود احتسابی کرتے رہتے ہیں وہ اپنے اندر کی خرابیوں کو بھی جلد ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، اور اس پر نادم ہوتے ہیں اور اصلاح کرتے ہیں۔ لیکن جو اپنے اندر نہ دیکھ سکیں وہ عموماً باہر دیکھتے رہتے ہیں، اس کی خرابی چن، اس کی چن، اس کی چن، سب کو بلیم کرتے ہیں، دوسروں سے شکایتیں کرتے ہیں، دوسروں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اپنی غلطیوں کا بھی۔ ایسے لوگ کبھی بھی پھر اصلاح نہیں کر پاتے۔ تو اپنے اندر اور دل کے اندر پائی جانے والی جو قباحتیں ہیں عموماً ان کو پہچاننا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ ظاہر نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو کسی کو بھی کرٹیسائز کرنے سے پہلے، کسی کی بھی مخالفت کرنے سے پہلے ضرور یہ سوچ لینا چاہیے کہ غرض کیا ہے، مقصد کیا ہے، بنیاد کیا ہے۔ مویشیوں کے پاس عقل نہیں، اس لیے گلہ بان ان کو جدھر لے جاتا ہے وہ چل پڑتے ہیں۔ اگر ان کے پاس عقل ہوتی تو وہ ایسا نہ کرتے۔
اور ہمارے نظام تعلیم میں تو عقل استعمال کرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، کوشچن کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. کچھ پوچھنے اور سمجھنے کے لیے آپ آرگیو نہیں کر سکتے، بس جو کہا جا رہا ہے آنکھیں بند کر کے کرتے چلے جاؤ، صرف اطاعت کا مطالبہ ہے. آپ سب نے بھی پڑھا ہے اسی نظام سے، تو آپ کو پتہ ہی ہے عموماً اس چیز کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے، ہمیں عقل استعمال ہی نہیں کرنی آتی. بچے کتنے نیچر پر ہوتے ہیں نا، فطرت پر ہوتے ہیں. وہ بچپن میں کیا کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں نا سیکھنے کے لیے. تو آخر کیا وجہ، جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم سوال بھول جاتے ہیں، سوال ہی کرنا نہیں آتا. دوسروں کی ذات کے بارے میں اور چیزوں کے بارے میں کرتے ہیں، اپنے بارے میں نہیں. اس لیے ہم سب کو اس معاملے میں بہت ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور اپنا آپ بار بار پرکھتے رہنے کی کہ ہماری مخالفت کسی سے برائے مخالفت نہ ہو، اللہ واسطے کا بیر نہ ہو، جسے کہتے ہیں نا کہ بغیر کسی وجہ کے کسی کے پیچھے پڑ جانا، اور اصل میں خود بھی وجہ معلوم نہیں ہوتی. وہ ایک شعر ہے، براہیمی نظر بڑی مشکل سے ہوتی ہے پیدا، ہوس چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے سینوں میں تصویریں. کہتے ہیں کہ ریشنل تھنکنگ کی ابتدا دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تھی. ریشنل تھنکنگ کیا تھی ان کی؟ ستارے کو دیکھا تو کہا یہ چمکتا ہے، یہ رب ہو سکتا ہے. پھر جب دیکھا وہ ڈوب گیا تو کہا نہیں، ڈوبنے والا رب نہیں ہو سکتا. دس از ریشنل تھنکنگ، کہ ایک خیال آنا اور پھر اپنے خیال کو خود کرٹیسائز کر سکنا. ورنہ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہمیں جو ایک خیال آ جاتا ہے، پھر اگر کوئی بھی ثابت کر دے کہ یہ خیال غلط ہے آپ کا، تو ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے. کجا یہ کہ ہم اپنی بات کو خود بھی رد کر سکیں، اپنی غلطی خود پہچان سکیں. اگلے روز ایک اور خیال آیا کہ چاند رب ہو سکتا ہے، پھر کہا نہیں، یہ بھی ڈوب گیا ہے. سورج کو دیکھا یہ بڑا ہے، یہ ہو سکتا ہے، کہا انی لا احب الافلین، مجھے ڈوبنے والے نہیں چاہیے. یہ ابراہیمی نظر ہے. سارا معاشرہ اندھا دھند بتوں کی پیروی کر رہا ہے، پوج رہا ہے ان کو. وہ کہتے ہیں یہ بت کس طرح خدا ہو سکتے ہیں، کس طرح معبود ہو سکتے ہیں کہ نہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ کسی کے کام آتے ہیں، پھر یہ خدا بنے ہوئے ہیں. یہ ہے براہیمی نظر، خود انالائز کر سکنا. کوئی ان کو گائیڈ کرنے والا نہیں تھا، بس فطرت پر تھے. فطر الناس علیہ، اللہ نے جس پہ سب کو پیدا کیا، لیکن اکثر لوگ اکثرہم لا یعقلون. اور پھر خاص طور پر براہیمی نظر کے پیدا نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ہماری عقل غیر جانبدار ہو کر کیوں نہیں سوچتی؟ خواہشات نفس آڑے آتی ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ میں باپ کا راستہ چھوڑوں، میرا باپ تو سردار ہے، میرے باپ کی اتنی عزت ہے، وہ تو بت فروش ہے، وہ تو بت گر ہے، اچھا بھلا اس کا بزنس ہے، میں نے باپ کا دین چھوڑ دیا تو یہ تو سارا معاملہ مشکل ہو جائے گا، زندگی کیسے کٹے گی، کہاں سے کماؤں گا، کیسے کھاؤں گا. چھوڑو پرے ان فلسفوں کو کہ کون رب ہے اور کون نہیں. یہ سوچنے کی ہی ضرورت کیا ہے، اور کون سوچ رہا ہے جو میں سوچوں، میں بھی وہی کرتا ہوں جو سب کر رہے ہیں. یہ ہوتی ہے عوام کی نظر، یہ عوام کی سوچ ہوتی. چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی. اور براہیمی سوچ کیا ہوتی ہے کہ نہیں، کسی چیز کی درستگی کے لیے یہ کافی نہیں کہ لوگوں کی ایک بھیڑ اس چیز کے ساتھ ہے یا میجورٹی اس کے ساتھ ہے. ایسا شخص انڈیپینڈنٹ سوچ رکھتا ہے، لیکن یہ نظر بہت کم لوگوں میں ہوتی. انڈیپینڈنٹ سوچ ہم کیوں نہیں رکھ پاتے؟ آپ کے خیال میں اس کی وجہ کیا ہوتی؟ ہم کیوں اس طرح سوچتے ہیں جس طرح سب سوچتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں مختلف انداز سے سوچ پاتے؟ یعنی جیسے سب کہتے ہیں ویسے کہنا آپ کے لیے باعث اطمینان ہوتا ہے، آپ پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں. اور جو ہی آپ وہ کہیں جو کوئی اور نہیں کہتا، ایک نئی بات، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر آپ کمپرومائز کرنے لگتے ہیں، چھوڑو کیا کرنا، اتنی مخالفت کہاں سے برداشت کریں. پھر منافقت آنے لگتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے منافقت نہیں کی تھی، جس کو سچ سمجھا پھر اس پہ ڈٹ گئے، آگ میں جانا پڑا تو بھی چلے گئے. ہم میں یہ جرات ہی نہیں. یہ جو ایک بڑی اہم ٹرم ہماری زندگی میں ہوگی نا، فیکٹس آف لائف دیکھو، زندگی کی ضروریات اور حقائق کو دیکھو.
تم کدھر کو جانے لگے ہو، تمہارا مستقبل کیا ہوگا، کیسے کیسے خوف دلائے جاتے. علم کی کمی بھی اس کا سبب ہوتی ہے، کیونکہ ہم پہچان ہی نہیں پاتے اچھے برے کو. یعنی آپ جب بھی معاشرے کے ریچولز اور معاشرے کی مرضی کے خلاف ایک قدم بھی اٹھائیں تو آپ کے لیے بہت مشکل ہے، چاہے اچھے راستے پہ اٹھائیں چاہے برے راستے پر. تو انسان عموماً مخالفت سے ڈرتا ہے، سہولت پسند ہے. آپ کو معلوم ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جب قرآن پاک کا ترجمہ کیا تھا تو ان پہ کیسے کیسے فتوے لگے تھے؟ نہیں پڑھا آپ نے؟ کفر کے فتوے لگے تھے ان پہ، کیونکہ اس سے پہلے ترجمے کا رواج نہیں تھا. اور اب سب ان کو کیا مانتے ہیں؟ سارے ہی گروہ ان کی بڑائی پہ متفق ہیں، لیکن اس دور میں ان پہ کفر کے فتوے لگے تھے کہ اس نے ایک بدعت ایجاد کی ہے، نیا کام شروع کیا ہے، قرآن پاک کا ترجمہ کرنے لگ گئے ہیں. کبھی قرآن کا بھی ترجمہ ہوا ہے؟ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ دیکھیں اب کتنے ترجمے ہیں. اب ترجمہ کرنے والوں کو تو کوئی کافر نہیں کہتا، مان لیا نا سب نے. تو کوئی بھی جو چینج ہوتا ہے شروع میں اسے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، پھر جب چینج لانے والا خود جمع رہے تو آہستہ آہستہ لوگ بھی اس کو ایکسپٹ کرنے لگتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ چینج اچھا ہی ہوتا ہے، یہ بھی پھر عقل سے تعلق رکھتا ہے کہ آپ چینج کو بھی پہچانے کہ وہ کس قسم کا ہے. اس سے معاشرے میں پازیٹیوٹی آ رہی ہے، مثبت رویے ابھر رہے ہیں، یا اس چینج سے بغاوت ابھر رہی ہے اور منفی رویے پیدا ہو رہے ہیں. یعنی جو کچھ آپ کسی کو دے رہے ہیں اس سے نتائج کیا برآمد ہو رہے ہیں. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ منہم لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم، نتائج لعلہم یحذرون. تو اگر نتائج کے اعتبار سے یہ چینج فائدہ مند ہے تو جمے رہے. مائنڈز آر لائک پیراشوٹس، دے ورک بیسٹ وین دے آر اوپن. بالکل صحیح. اب متکبرین کے بعد متقین کا بیان ہے کہ متقین کیا کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں. وقیل للذین اتقوا، اور تقوی کرنے والوں یا خدا ترس لوگوں سے پوچھا گیا، ان سے کہا گیا ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا اتارا ہے. سوال ایک ہی ہے، متکبرین سے بھی یہی سوال تھا اور متقین سے بھی یہی سوال ہے. قالوا خیرا، کہنے لگے بہت اچھا، خیر نازل کی ہے، بہت خوب، بہت عمدہ چیز آئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اس طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے، ایسی بات کہنے والوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. ولدار الآخرۃ خیر، خیر کہنے والوں کے لیے آخرت کا گھر بھی بہت اچھا ہے. دونوں کے جواب میں فرق کیوں ہے؟ بات یہ ہے کہ جن کے اندر تکبر کی نفسیات ہوتی ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کی بات سنتے ہیں تو ان کا دماغ الٹی سمت میں چل پڑتا ہے، ان کا پہیہ الٹا گھومنے لگتا ہے. اس لیے وہ اس سے نصیحت نہیں لے پاتے. وہ چونکہ خود ٹیڑھے ہوتے ہیں، ان کو کجی ہی تلاش کرنی ہوتی ہے تو انہیں کجی ہی نظر آتی ہے. لیکن جس شخص کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، تقوی، وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو پوری آمادگی اور سنجیدگی سے سنتا ہے. ایسے شخص کے لیے اللہ کا کلام اللہ کی پہچان کا ذریعہ بن جاتا ہے. اس پیغام میں اسے زندگی کی حقیقت نظر آتی ہے، عملی پہلو نظر آتا ہے. اور جب پوچھنے والے ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی چیز اتاری ہے تو وہ بہت خوبصورت انداز سے جواب دیتے ہیں. اب دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں، اس کی تعلیم کے بارے میں ایسے ہی دو اوپینین پائے جاتے ہیں نا. اور پھر ایک منطقی انجام بھی تو ہونا چاہیے نا. کیا کہ جیسا کوئی کہے، سمجھے، عمل کرے، اس کا انجام بھی ویسا ہی ہو. اس لیے وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، کتنا اچھا گھر ہے متقی لوگوں کا. جنات عدن، ہمیشگی کے باغات.
عدن کا معنی ہوتا ہے اقامت، توطن، یعنی پرماننٹ ریزیڈنس۔ یہ متقین کے گھر کی تعریف ہے کہ جنت میں ان کو صرف وزٹ ویزا نہیں ملے گا بلکہ اقامہ آفر کیا جائے گا، اور وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ جنات عدن ہوگا جہاں سے انہیں کبھی نکلنا نہ ہوگا۔ یدخلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے، تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ لہم فیہا ما یشاؤون، ان کے لیے اس میں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ خواہش رکھیں گے، جو وہ چاہیں گے۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح اللہ جزا دیتا ہے متقی لوگوں کو۔ جیسا دل ویسا عمل ویسا انجام، جیسی سوچ ویسے کام ویسا انجام، منطقی نتیجہ ہے۔ ان کے پاس جب فرشتے آتے ہیں موت کے وقت تو یہ کیا کرتے ہیں؟ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، ان لوگوں کو جب فرشتے فوت کرتے ہیں، ان کی روحیں لیتے ہیں تو یہ پاک صاف ہوتے ہیں، طیبین ہوتے ہیں۔ پاک صاف یعنی کردار کے، اعمال کے، دل کے، طیب عمدہ لوگ، نہ دل میں کوئی جھول ہے، نہ منافقت ہے، نہ پرسنالٹی میں کوئی کمپلیکس ہے، نہ عمل میں کوئی دوغلا پن ہے۔ طیبین یقولون سلام علیکم، فرشتے آ کر ان کو سلام کہتے ہیں اور کیا خوشخبری سناتے ہیں؟ ادخلوا الجنت، جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، بوجہ اس کے جو تم عمل کرتے ہوتے تھے۔ یہ جنت کون سی ہے؟ شہداء کے لیے تو براہ راست جنت میں داخلہ ہو جاتا ہے، اسی طرح قبر میں بھی جنت کی طرف کھڑکی کھلتی ہے اور ایک لنک اچھے لوگوں کا اس سے پیدا ہو جاتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے اور فرشتوں کے سوال جواب ہو چکتے ہیں تو اس کی قبر میں جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس کی خوشبو سے اس کا دماغ معطر ہوتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ ایسے آرام اور خوشی سے سو جاؤ جیسے ایک نئی نویلی دلہن سوتی ہے نئے گھر میں آ کے۔ یعنی متقی شخص کے لیے قبر پھر کیسی جگہ ہو جاتی ہے؟ جیسے ایک دلہن کے لیے اس کے شوہر کا گھر ہوتا ہے، اگرچہ جگہ تبدیل ہوتی ہے لیکن اسے کوئی خوف نہیں ہوتا، ایک خوشی ہوتی ہے اس میں۔ یہ مسند احمد کی روایت کا مفہوم تھا۔ اور وہ ابھی اپنی نیند بھی پوری نہیں کر چکا ہوتا کہ بعث بعد الموت کا وقت آ جاتا ہے، یعنی قیامت آ جاتی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے شاید ابھی وہ گھنٹہ دو ہی سویا ہو، لیکن اسے بتایا جاتا ہے کہ تم یہاں حشر کے دن تک سوئے رہے ہو۔ جیسے اصحاب کہف کو اٹھ کے پتہ نہیں چلا تھا نا کتنی دیر سوئے، تو ایسے ہی نیک شخص اپنی قبر میں جا کے آرام شروع کر دیتا ہے، سو جاتا ہے، اور خواب میں وہ اچھے اچھے نظارے دیکھتا رہتا ہے، اس کی روح خوش ہوتی رہتی ہے، اس کا دماغ معطر ہوتا ہے، اور اس کے برزخ کا وقت بس ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کچھ دیر سو کے اٹھا، اور سونے کے بعد انسان اور فریش ہو جاتا ہے نا۔ لیکن یہ کس کو نصیب ہوگا؟ تقوی والوں کو۔ یعنی قبر کی زندگی ایک طرح سے آلموسٹ بیڈ روم کی زندگی سمجھے، کہ جس کو اچھے خواب آئیں اس کے لیے وہ بیڈ روم پرسکون ہو جاتا ہے، اور جس کے لیے خراب خواب ہوں، کیونکہ موت نیند سے ملتی جلتی ہے نا، تو موت کے بعد کا وقت پھر خواب سے ملتا جلتا ہوتا ہے، لیکن انسان کو حقیقی معنوں میں وہ ساری اچھی بری فیلنگز ہوتی رہتی ہیں۔ روح کہیں ہوتی ہے، جسم کہیں ہوتا ہے، لیکن دونوں میں ایک تعلق بھی ہوتا ہے۔ اس کی حقیقت کو ہم بہت زیادہ ایکسپلین اس لیے نہیں کر سکتے کہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی سمجھ اگر آ سکتی ہے تو وہ خواب اور سونے کی حالت سے آ سکتی ہے۔ یہاں پر ایک خاص بات قابل غور ہے، ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، جنت میں چلے جاؤ کیونکہ تم عمل کرتے تھے۔ اچھا، ہم نے تو یہ پڑھا کہ جنت میں کوئی شخص اپنے عمل کی بنیاد پہ نہیں جا سکے گا جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو، اور یہاں آ رہا ہے کہ جنت میں چلے جاؤ اپنے عمل کی وجہ سے۔ تو ان دونوں میں کنٹرڈکشن نہیں ہے، کوئی کنٹرڈکشن نہیں۔ کیسے؟ اچھے عمل ہی تو اللہ کی رحمت کو دعوت دیتے ہیں، اگر عمل اچھے نہیں ہوں گے تو اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ یعنی بلا شبہ اللہ کی رحمت ہی جنت میں لے جاتی، لیکن رحمت کو لانے کا سبب اچھے اعمال ہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، صحیح مسلم کی روایت ہے نا۔ اللہ تمہارے صورتیں اور مال نہیں دیکھتا، یعنی اللہ کو تم پہ رحم تمہاری شکل دیکھ کے نہیں آتا، وہ کیا دیکھتا ہے؟ تمہارے دل دیکھتا ہے، تمہارے اعمال دیکھتا ہے، اور دل کے اندر تقوی اور ظاہر میں اچھے عمل دیکھ کر اس کی رحمت جوش میں آتی۔ کیا کسی کے جرم کو دیکھ کر بھی اس کی رحمت جوش میں آئے گی؟ کسی کی نافرمانیاں دیکھ کر اس کی رحمت جوش میں آئے گی کہ وہ پھر جنت دے اس کو؟ تو یہ دو باتیں آپس میں کنٹرڈکٹ نہیں کرتی۔ رحمت کے لیے
عمل ضروری ہے اور جنت کے لیے رحمت ضروری ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔